ہمارے ساتھ زید بھائی ہے، جوائن ہوئے ہیں. آداب زید بھائی. زید بھائی اگر آپ جی بھائی. میوٹ پہ ہے تو انمیوٹ کر دیجئے. کیا حال چال ہے ہاں آپ کا؟ بس ٹھیک. جی تو جی شکریہ آپ آئے ہمارے اسٹریم پہ. بتائیے آپ اپنی بات. ہاں تو یہ آپ لوگ کا ٹاپک یہ ہے نا کہ کیا ہے ٹاپک آپ کا کہ اچھا میں بتاتا ہوں. اگر ہاں بولیے بولیے. جی ٹاپک یہ ہے کہ جب گمراہی اور ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے پوری دنیا مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، جس کو اللہ گمراہ کر دے پوری دنیا مل کے اس کو ہدایت نہیں دے سکتی. تو اگر کوئی انسان گمراہی پہ ہے تو اس کو سزا کیوں ملے؟ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے رہے، اللہ اس کو گمراہ کیے تو اس کو سزا کیوں ملے؟ اچھا جی جو آیت آپ پڑھے وہ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہی آیت ہے نا وہ؟ جی. اچھا پہلے آپ سے یہ چیز جاننا ہے کہ آپ ہے کہاں سے، اگر آپ بتا سکتے ہیں تو. میں ہوں حیدرآباد سے. اچھا ارے واہ، حیدرآباد سے. اور آپ عالم ہے، حافظ ہے، کچھ بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں ابھی. طالب علم ہیں آپ؟ بالکل. اور کون سے مسلک سے جڑے ہوئے ہیں آپ؟ کس مسلک کو سچ مانتے ہیں؟ مسلک جو ہے سو مسلک تو میرا نبی کا مسلک ہے. کون سا نام کچھ ہے اس کا؟ اسلام. نہیں اسلام ٹھیک ہے، جو موجودہ دور میں جو ہمارے اعتراف میں جو فرقے ہیں یا مسلک ہے کسی سے تو جوائن ہوں گے نا آپ. وہ فرقے تو نبی سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو وہ مسلم آپ کے کس بارے کو صحیح میں مانتے ہیں؟ میرا کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ کوئی نہیں یہاں فرقے پر یہ کو. پوچھنا ہے کہ دیکھیے آپ قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے باہر کسی اور کتاب کو بھی مانتے ہیں؟ بس قرآن کو جی مانتے، حدیث کو مانتے. اچھا صرف قرآن کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی حدیث کتاب کو، کو نہیں مانتے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نہیں صحیح حدیث کہاں کو سے مانتے آئی؟ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب چونکہ اب یہ آپ کا جو ہاں کہنا ہے ٹاپک اسی ہٹ پر ہم جائے گا. بات کرتے ہیں. جی 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 بتائیے، چلیے اپنی بات رکھیے سید بھائی. اچھا ہاں دیکھیے تو ہمارے بھائی آپ کا نام کیا بتایا؟ فیصل ہیں یا زید ہیں؟ زید زید زید. زید. اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جس میں صحیح حدیث ہے. تو یہ بات اس طرح سے قرآن کہاں کہتا ہے کہ جو ہے اس کتاب کو مانو جس میں صحیح حدیث ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اچھا اللہ ٹھیک ہے. کی فرما تو برداری کرو اچھا ذرا اور مجھے یہ رسول کی. بتائیے کہ اطیع الرسول جو ہے، جی الرسول کسی شخصیت کا نام ہے؟ بالکل. کس کی شخصیت، کون سی شخصیت کا نام ہے رسول؟ یہاں پہ محمد الرسول اللہ کی بات چل رہی. کہاں پر ہے محمد رسول اللہ؟ پورے قرآن میں اطیع الرسول سے مراد جو ہے محمد کہا گیا ہے، کہاں بتائیے؟ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ہے محمد الرسول اللہ بول کے، تو ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جبھی بھی رسول سے مخاطب ہوتے تو وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہی مخاطب ہوتے. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی قرآن رسول اللہ کہے گا اس سے مراد صرف محمد ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو ٹھیک یہاں پہ ٹھیک. محمد الرسول اللہ کی ہی بات چل رہی، اور جب یہاں پہ رسول اللہ کی بات آئیں گی تو وہ صرف محمد رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ کا لفظ آئے اس سے مراد صرف محمد ہیں؟ نہیں، اگر آپ قرآن کی وہ آیتوں پہ غور کریں تو دوسرے نہیں انبیاء کسی کی بھی نہیں بات چل وایت سکتی. میں بات غور کی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو غور کروں گا آپ اس کو نہیں مانیں گے، آپ جو غور کریں گے کوئی اور اس کو نہیں مانے گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قرآن کی ٹیکسٹ کی بنیاد پر جہاں کہیں رسول اللہ آئے کیا اس سے مراد صرف محمد ہے؟ جب کبھی بھی قرآن میں قل کا الفاظ آتے میں کل نہیں تب کہہ رہا ہوں، بات کل کی نہیں ہو رہی. ابھی دیکھیے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے مراد صرف محمد ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ رسول اللہ سے مراد صرف محمد ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے. ویسے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی رسول اللہ کا لفظ آیا، دیکھیے لیکن وہ جب آپ آیت میرے کو بولنے دیجیے یا میرے پھر آپ بھائی بول لیجیے.
میرے بھائی قاعدہ کہاں سے آپ نے یہ لائیے؟ فرمایا کہ رسول اللہ سے مراد محمد ہے، تو میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے مراد کیا صرف محمد ہے؟ جہاں کہیں بھی رسول اللہ ہے اس سے مراد جو ہے محمد ہے؟ نہیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی رسول اللہ ہے وہاں پہ محمد نہیں ہے اس سے مراد. اچھا، اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس رسول سے مراد کون ہے؟ اس رسول سے مراد محمد اور رسول اللہ ہے. کیسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد ہے؟ کس بنیاد آپ پر کہہ کیسے رہے کہہ ہیں آپ؟ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں، اب دیکھیے، یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے مانا نا بھائی. آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ سے مراد محمد ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ محمد کے لیے صرف 2 دفعہ آیا ہے، لیکن رسول اللہ کسی اور شخصیت کے لیے 3 دفعہ آیا ہے، تو اب جو ہے زیادہ وزنی بات کس کی ہو گئی؟ کس کی ہو گئی؟ کیا مطلب؟ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جو ہے اسی قرآن کے متن میں رسول اللہ کسی اور شخصیت کے لیے 3 دفعہ آیا ہے، جبکہ محمد کے لیے صرف 2 دفعہ آیا ہے. اور پورا قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ اطیع اللہ و اطیع محمدن، کہیں نہیں کہہ رہا. پورا قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کی اطاعت کرو. آپ نے یہ فرمایا کہ اطاعت سے مراد یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہ بات، آپ کا یہ دعویٰ اس قرآن کے متن سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اچھا سچ والے جی، ایک منٹ. آپ زید بھائی کچھ اور تھی اور یہ بحث آپ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بائی وے آ گئی، یہ بائی وے بات ہے، کیونکہ اس بنیاد پر جو ہے یہ جو ہمارا موضوع ہے اس پر بات آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ میں آپ سے یہ کہا کہ یا اگر کسی اور حدیث کی بات لے کے آتے ہیں تو پھر وہ جو آؤٹ آف قرآن آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں صرف اور صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی تو ہم بات آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ آپ کے چینل پہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ ہم صرف ایسے شرطوں پہ بات کریں گے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ نہیں، دیکھیے ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے حدیث کا حوالہ دیتے تو ٹھیک ہے ہم لے لیں گے، لیکن یہاں بات پھر آپ اس کو طے کریں کہ حدیث کا حوالہ دینے. پھر اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں. جی میں کیا دیا زید بھائی؟ آپ دیکھیے، حوالہ حدیث کا دیجئے، پہلے یہ ثابت تو کریے نا کہ حدیث کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ حدیث کو مانا جائے. اب اس پہ آپ نے کچھ آیتیں سامنے رکھی، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بولا کہ وہاں اس سے جو رسول اللہ سے مراد ہے وہ محمد ہے، محمد صاحب ہے، ٹھیک ہے. جب سچ والا جی نے آپ سے پوچھا کہ صرف محمد، جب رسول اللہ ورڈ آئے گا تو کیا صرف اس سے مراد محمد ہے؟ اور تو آپ نے کہا نہیں، اور بھی رسول ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سے سچ والا جی نے پوچھا کہ یہاں جو رسول اللہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس سے یہاں آپ کیسے ثابت کر سکتے کہ یہ محمد کے بارے میں کہا گیا؟ تو اس کا جواب تو دیجیے آپ. ٹھیک ہے، اگر میں وہ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ٹاپک یہ نہیں تھی، آپ ثابت کر دو کہ آپ کا کیا مراد ہے. نہیں، میں ثابت کرنے نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں کہ جو ہے، یا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جو موضوع ہے ہمارا ضلالت اور جو ہے ہدایت، اس پر ہم جو بات کریں گے اس کے لیے ہم کسوٹی کسے بنائیں گے؟ ہم قرآن کو بنائیں گے یا غیر قرآن کو بنائیں گے؟ آپ کے پاس ٹچ سٹون کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے، تو ہم ظاہر بات ہے ہم قرآن پہ بات کریں گے. اب کیونکہ قرآن کے علاوہ پھر آپ جو بھی بات لے کے آئیں گے پھر آپ اسی قرآن سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کتاب کو ہم کو ماننا پڑے گا، تب ہم اس کی بات کو مانیں گے. نہیں تو پھر صرف قرآن کی جو ہے جو آیتیں ہیں، جو ٹیکسٹ ہے اس پر بات کریں گے. نہ کسی ترجمے کی کا سہارا لیں گے، نہ کسی تفسیر کا، نہ کسی حدیث کا، نہ کسی سنت کا. نہیں، کیونکہ قرآن ان باتوں کی جو ہے کوئی تائید نہیں کر رہا. ویسے بھی ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے تھے اس میں آپ پوچھ رہے نا کہ اگر دلیل صرف اور صرف قرآن کو لینا ہے تو ابھی اپن قرآن کے بارے میں ہی بات کریں گے. پر اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو بھی بیس بنا سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. اگر صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا ایک مطلب اس کو ہم لیں گے بعد میں. لیکن فی الوقت جو ہے آپ اپنی اس بات کو بنیاد بنائیں قرآن کو. بالکل ٹھیک ہے، قرآن ہی کی جو ہے بنیاد پر ہم ہر چیز کو ٹچ کریں گے، ہم ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھیں گے. اور ایک مین چیز، قرآن کو ثابت نہیں کر پا رہے. یہ ٹاپک تو قرآن کو ثابت کرنے کا تھا ہی نہیں. یہ ٹاپک تو یہ تھا کہ اگر آپ ہم بات قرآن کی جو ہے مطلب حدیث کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں کہ آپ جو موضوع ہے ضلالت اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. بالکل. کیا یہ درست ہے؟
بالکل درست ہے. اچھا لیکن آپ کا ترجمہ غلط ہے. ساحل جی آپ جو ہے سوال کریں بھائی سے اور جو ہے اس پر ہم سنیں گے آپ دونوں کی گفتگو. ٹھیک ٹھیک. تو زید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت یا گمراہی، ہدایت دینا یا گمراہ کرنا، تو مجھے سزا کیوں ملے؟ آپ یہ سمجھائیے. پہلی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا اور گمراہ کرنا. یہ جو آیت کا آپ صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر رہے، وہ آیت میں ہے اللہ جس کو چاہے، سنیے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور اللہ جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دے. گمراہ کریں گا کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ، اللہ اس کو گمراہ چھوڑ دے گا، یہ ورڈ ہے. نہیں چھوڑ دے نہیں ہے وہاں پر، نہیں چھوڑ دے کا پڑھیے نا کون سی آیت میں. آپ جو چھوڑ دے کا ورڈ کہہ رہے ہیں وہ کون سی آیت ذرا پڑھیے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. ایسی ایک آیت ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں گا وہ آیت، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دیں. اچھا جہاں گمراہ کرنے کا الفاظ ہے تو وہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اچھا ایک منٹ، گمراہ چھوڑ دیں کہاں سے آیا ہے؟ نہیں ایک منٹ سچ والا جی، جی جہاں پہ اگر الفاظ آپ نے جو آیت آپ کے پاس ہوگی، چلو میں تھوڑے دیر کے لیے مان لوں کہ اس میں چھوڑ دے کا الفاظ ہے، جہاں پہ اللہ فرمایا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے یا اللہ گمراہ کر رہا ہے، تو کیا پھر ادھر آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے وہی تو ابھی اپن پہلے بات پہلے جو بولے تھے اس کا میں آپ کو جواب دے دوں گا. یہ کون ہے سچ والا؟ تو حدیث کو کیوں ماننا؟ کیونکہ ہم حدیث کو الگ سے ریفر نہیں کرتے، قرآن ہم کو حدیث کے طرف ڈائریکٹ کرتا. پہلے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو آیت ہے، دوسرا اور ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اطیع الرسول سے مراد حدیث کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ وہ اپنے نہیں یہاں کون ہے ذرا رکیے، یہاں ترجمے کی بات نہیں کی، جو اوریجنل ٹیکسٹ کی بات کیجیے آپ. وما ينطق عن الهوى سے کیا مراد ہے؟ کہ محمد اپنے اون محمد کہاں سے آیا؟ یہاں پر محمد کہاں سے آیا؟ یہاں محمد کہاں سے آ گیا؟ قرآن کس پہ اترا پھر اور کس پہ آئیں گا؟ نہیں آپ بتائیے قرآن کس پہ اترا میرے بھائی، آپ یہ ثابت کیجئے کہ قرآن کس پہ اترا؟ محمد رسول اللہ پہ. کہاں قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے قرآن جو ہے محمد پہ اترا ہے؟ پورے قرآن میں کہاں لکھا بتائیے جی. اچھا ٹھیک ہے چلو مان لیں گے. آپ بتاؤ قرآن نہیں ماننا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے، میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ بھلے مان لیں لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن محمد پہ اترا، خود قرآن یہ کہاں کہتا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس زید بھائی قرآن سے؟ اور کس کو کہتا؟ آپ بتائیے نا پھر اور کس کے اوپر ہے. میں نہیں جانتا، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں بھائی. آپ ماننے والے ہیں تو جس کا مطلب آپ نے پہلے مان لیا، جانا نہیں. آپ جانے بغیر مان گئے. میں آپ کو بتایا اگر میں عالم ہوتا تو شاید آپ کو اس کے بارے میں نہیں، عالم کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو طالب علم ہوں جس طرح سے آپ طالب علم ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ میں جب جانا تو جو ہے مجھے ماننا چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ جو ہے وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں جو لوگ ہم سے منواتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جب مانا تو کیا آپ جان کر مانے یا بغیر جانے کے مانے؟ جان کر مانے، بٹ آئی کینٹ ایکسپلین. اچھا ٹھیک ہے، جب آپ جان چکے ہیں تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ پہ. کہاں ہے وہ قرآن سے ثابت کیجیے نا. ابھی اس کی دلیل تو میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. نہیں کہاں کس کے پاس ہے؟ آپ اس کا مطلب بغیر دلیل کے مان گئے؟ آپ نہیں بالکل باتوں پہ مان گئے. یہ دیکھیں کہ لوگوں نے آپ سے کہا اور آپ مان گئے. نہیں کیا آپ نے کبھی اتنی بڑی بات جاننے کی کوشش نہیں کی؟ سنیے میری بات سنیے آپ. جی میں کیا بتا رہا آپ کو کہ دلیل ابھی میرے پاس آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں بغیر بھائی فی الوقت ہے بات جاننے کی ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ آپ نے یہ بات مان لی، کیا جانے بغیر مانی؟ اتنی بڑی بات کہ دیکھیں میں جو بازار میں 10 روپے کی چیز خریدنے جاتا ہوں تو اس کو 10 بار کنگھالتا ہوں، اس کے بعد ہی وہ چیز خریدتا ہوں. تو آپ نے اتنی بڑی بات مان لی کیسے بغیر جانے کے؟ بالکل جان کے مانے. یہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جان چکے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ بات خود قرآن کے اندر کہاں لکھی ہے؟ مجھے پتا نہیں کہاں لکھی ہے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. حافظ آپ ہے. حافظ کی بات نہیں کر رہے، دیکھیں اس کے لیے حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو ہے جو لفظ آپ رٹ چکے ہیں
تو وہ بات بھی آپ کو رٹ لینی چاہیے تھی نا جس میں کہا گیا کہ جو ہے قرآن محمد کو دیا گیا الکتاب. کیا آپ نہیں سمجھتے زید بھائی کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن جو ہے محمد پہ اتارا؟ یہ ہم کو زیادہ ضروری ہے جاننا کہ کہاں ہے یہ. آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اتنی بڑی بات کی. یہ تو پورا اسلام ہی ہل جائے گا اس پہ. اتنی بڑی بات ہے یہ جس کا کسی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے یہ کہ قرآن محمد رسول دیکھیے کہ کون جس سی کا بنیاد ثبوت پہ؟ نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات ہم مان لیں جس کا ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فری ول ہے، آپ مت مانو. نہیں بھائی آپ دیکھیے کس میرے ثبوت سے مان بھائی، رہے؟ میرے پاس، میں وہی تو بتا رہا نا آپ کو، میں جو بھی ثبوت سے مان رہا ہوں، میں ابھی طالب علم ہوں، میرے پاس آپ کو ابھی فی الوقت دیکھیے کہ دلیل نہیں میں ہے میرے پاس جو میں آپ کو 57 دے سکوں. ایئرس اس کی ٹوہ میں لگا رہا لیکن مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا، اس لیے میں ماننا چھوڑ دیا. وہ تو آپ کا مقدر ہے. تو بھائی وہی بات آپ مجھے ہدایت دیجئے، آپ ہدایت کا سبب بنے. ہدایت اللہ ہو سبحانہ سکتا ہے آپ کا اللہ آپ کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے رہا ہوگا، اسی وجہ سے واللہ آپ لا کو بھیجا یهدی ہوگا. القوم الظالمین، کہ اللہ جی، ظالم اس کا قوم مطلب کو میں کبھی ظالم ہوں؟ ہدایت نہیں دیتا. نہیں دیکھیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں ظالم ہوں؟ بالکل. میں نے کس پر کیا ظلم کیا ہے ذرا بتائیے. یہ قرآن کی کیا دلیل میرا ہے کہ جاننے اگر کی کوئی کوشش گمراہ کرنا ہے یہ تو میرے وہ لیے بالکل ظلم ہے؟ ظالم ہے. جی سوری، کچھ بولے آپ ابھی؟ ہیلو. جی، میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جی جی بولیے. علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کیا یہ میرا ظلم کہلائے گا؟ نہیں، پھر آپ میری بات کو سمجھے نہیں. اللہ جی سبحانہ تعالیٰ قرآن فرمائیے. میں فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے، تو ظالم نہیں آپ قوم. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں قوم ظالم سے جو ہے میرا تعلق ہے؟ بلا شبہ. اچھا کس وجہ سے جو ہے میں نے کیا ظلم کیا ہے بتائیے. آپ 54 ایئرس تک آپ بتا رہے تھے کہ 54 یا 55 ایئرس تک آپ 57 ایئر. مسلمان جی تھے. 57 ایئر جی نہیں، آپ مرتد ہونے سے پہلے، کافر ہونے سے پہلے. نہیں دیکھیں، مرتد کا لفظ آپ مجھ پر نہ ڈالیے. میں جو ہے آج بھی ہدایت کا طلبگار ہوں. میں آج تک جو ہے جتنا کچھ قرآن پڑھا سمجھا، اس کے باوجود مجھے وہ چیز، وہ حق جسے کہتے ہیں، مجھے نظر نہیں آیا. آپ مسلمان ہیں ابھی؟ دیکھیں کہ جو ہے مسلمان ہونا سارے جو ہے لوگوں کے لگائے گئے ٹھپے ہیں. میں نے کہا میں ایک انسان ہوں. آپ انسان ہیں. آپ پہلے مسلمان تھے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں جو ہے درس نظامی کا فارغ ہوں، میں نے عالمیت کا کورس کیا، میں نے کلاسیکل عربی باقاعدہ سیکھی، میں قرآن کی تمام تفسیریں جو ہے پڑھ چکا ہوں، حدیث کا ذخیرہ جان چکا ہوں، فقہ جو ہے، یہ جتنی جو ہے ساری اسلامیات کی باتیں ہوتی ہیں، میں نے ساری کی ساری چیزیں پچھلے 40-45 سال سے میں نے سب کچھ پڑھا ہے. اس پر لگ بھگ پچھلے 12-15 سال سے میں نے غور کیا ہے. بالآخر مجھے ان سارے کے سارے چیز کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اس میں مجھے بیس کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے نبی جسے محمد کہا جاتا ہے اس پر نازل کیا گیا ہے، خود قرآن سے ثابت کیجئے. میں دنیا کے تمام اسکالر سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کیجئے، اور ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس صرف قرآن ہے. اور کسی اور کی بات لے کے آئیں گے تو اسی قرآن سے پہلے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، تب میں اس کو بھی مانوں گا. ورنہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر سے مجھے آپ اپنا یہ دعویٰ ثابت کریں. میں بول لوں ابھی؟ جی جی. آپ بتا رہے تھے کہ آپ حافظ تھے، آپ جو چھوڑیے میں جو بھی تھا، لیکن میں آج انسان ہوں. سمجھو میں نے ساری چیزیں اس وقت جب آپ پیچھے بول رہے تھے گزر میں آپ چکی کو ہیں. انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا. اگر میں بول رہا ہوں تو آپ ذرا سن لیجئے. آپ کو سمجھ آنسر نہیں دینا ہے، اٹس یور چوائس. لیکن آپ بول رہے تھے، میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. میں بول رہا ہوں آپ سنو، آپ کو آنسر دینا ہے دیجئے، نہیں دینا ہے مت دیجئے، ماننا ہے مانیے، وہ دیٹس یور چوائس. اوکے ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک سوال پوچھا کہ آپ پہلے مسلمان تھے کیا؟ ہاں یا نہ؟ اب ظاہر بات اتنا سب کچھ کرنے والا مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، اس کو نہیں کہلاتا وہ. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے آپ؟ اب ظاہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے وہ بیس نظر نہیں آیا تو میں اس سے ہٹ گیا. اب آپ جو مرضی مجھے ٹھپا لگا دیں، مجھے مرتد کہہ دیں، کافر کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. آپ اس سے ہٹ گئے. بالکل آپ اس سے جی ہٹ گئے. پہلے آپ جی مسلمان تھے اور اب اس سے ہٹ گئے. تو مسلمان جو لوگ پہلے مسلمان تھے بعد میں ہٹ گئے ان کو مرتد کہتے. تو میں آپ کو مرتد اسی لیے بولا. ٹھیک ہے. اب یہ بات الگ ہوگی. آپ مت مانو کہ آپ مرتد ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن عالم اسلام تو آپ کو مرتد مانتا. ٹھیک ہے. ابھی اپن آتے ہیں باقی یہ جو ڈسکشن ہے اسی کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. میں آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے میرا. آپ بتائیے اگر قیامت کے دن
آپ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آ کے اگر جہنم میں ڈال دے، جی ٹھیک ہے، تو جی کون ہے جو آپ کو بچا سکیں گا؟ اچھا بس اتنا ہی جواب ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر اگر جو ہے جو آپ نے ابھی پوچھا، میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے، میں اچھا ریٹریٹ ٹھیک کر دیتا ہوں بس اس کو، جی کہ اگر یہ سب اسلام صحیح رہا، اسلام حق رہا، اور جی الحمدللہ ہم مانتے ہیں اسلام حق ہے، اور جی اگر قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، آپ کو اور آپ کے جی حواریوں کو، سب کو، جی تو تمام کو جب جہنم میں ڈال دیا جائیں گا، تب آپ کیا کر سکیں گے؟ کون ہے جو آپ کو بچا سکیں گا؟ بھول جو اگر غلط رہا تو وہ مسئلہ ہی ختم، اگر صحیح رہا اچھا اور آپ کو جہنم جی میں ڈال دیا گیا اور وہ رب کی اچھا مرضی ہے، رب اپنے مرضی سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، تو کون ہے جو رب کی جی مرضی کو بدل سکیں گا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی، اب میں یہاں پہ کچھ پوچھوں؟ بالکل سنیے، مکمل ہو گیا، آپ بولیے۔ اچھا اچھا سنیے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یا میرے حواریوں کو، میرے حواریوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات صرف میری اپنی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کا اللہ کس بنیاد پر، کس جرم کے تحت جہنم میں ڈالے گا؟ میرا جرم کیا ہے بتائیے؟ آپ ٹھیک ہے، اب آپ، میں بولوں ابھی؟ جی آپ کا جرم، کچھ جرم ہو یا نہ ہو، وہ خالق ہے، نہیں 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 نہیں، دیکھیے بات ایسے کہ بغیر جرم کے ڈال، اس کا کہنا ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ آپ کا بولتے خود اللہ، روکا، آپ کو نہیں، آپ بولتے خود روکا، آپ مت مانیے میری بات کو، میری بات کو آپ مت مانیے، جی لیکن میں جب بول رہا ہوں آپ روکیے مت، آپ بالکل جی میری بات کو کچرے میں پھینک دیجیے، اس کی جی بات نہیں ہے، آپ بالکل مت مانیے میری اچھا بات کو، لیکن جب میں زید بول رہا بھائی، ہوں کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ زید بھائی، زید بھائی، بولیے۔ زید بھائی، آپ نے جو یہ بات بولی نا ان کو کہ اللہ اپنی مرضی سے ڈال دے گا، تو اگر بنا جرم کے اللہ اپنی مرضی سے ڈال دے گا تو اللہ ناانصافی کر رہا ہے اللہ تو۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ سمجھ رہے، لیکن ہم سمجھ رہے وہ آپ بول رہے انصاف ہو ہے، اور خود اگر ڈال دیا، نہیں، اور ڈال اپنی دیا، مرضی ٹھیک سے ہے، بنا آپ جرم کے ناانصافی ڈالے سے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ آپ کو ٹھیک ہے، اگر اگر جیل میں کل کی ناانصافی ہو تاریخ گئی، میں ڈال کے، سنیے، آپ کو بولیے۔ اگر کل کی تاریخ میں پولیس زبردستی اپنی مرضی سے جیل میں ڈال کے آپ کو پھانسی دے دے تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ناانصافی مانتا ہوں تو واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ؟ تو سمجھے آپ؟ نہیں ناانصاف میرے ہوا کہ بھائی، نہیں ہوا اللہ؟ ہمارے زید میرا صاحب، سوال پوچھیے آپ، میرا سوال ہمارے سمجھیے زید آپ۔ صاحب، نہیں، مجھے میرا سوال آپ میرے کو یہ کمپلیٹ کرنے ثابت تو دیجیے۔ کیجئے کہ میرا جرم کیا ہے، ہاں میرا وہی آپ کرائم کیا ہے، بولتے ذرا رہو، میرے کو بتائیے۔ بولنے دیجیے، یہ ساحل جو جی ہے سو میرے کو روک دیے بیچ میں، آپ جی میرے کو بولنے دیجیے، اس کے بعد آپ مانیے نہ مانیے الگ بات ہے۔ تو یہ جو جی ٹاپک ہے نا، میں اسی کے اوپر بول رہا ہوں آپ کو، کہ جی اگر آپ مرتد ہو گئے یا اگر آپ کفار ہو گئے، تو جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں آپ کو پنشمنٹ دینا، یہ ٹاپک ہے۔ تو میں بول رہا جی ہوں، وہ جب کریٹر ہے، وہ جب اونر ہے، دی الٹیمیٹ اونر، دی اونلی اونر، اور وہ ہوں آپ کو اور آپ کے تمام بتوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دے، ہوں آپ اس کو نہیں میرا کوئی ناانصافی بت نہیں مانیں ہے۔ گے؟ نہیں نہیں، میرے کو دیکھیے کمپلیٹ کرنے دیجیے، نہیں دیکھیے، کمپلیٹ کرنے بات صرف دیجیے، میرے کیجیے، صرف کمپلیٹ میرے کرنے میرے دیجیے میرے کو، تعلق سے آپ کیجیے۔ کمپلیٹ کرنے دیجیے میرے کو، آپ روکیے مت، جی آپ اس کے بعد 1 گھنٹہ بولیے، میرے کو لاگ جی آؤٹ، میرے کو ہٹا دیجیے، آپ 1 گھنٹہ بولیے، مسئلہ نہیں ہے، میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ جب وہ الٹیمیٹ اونر ہے، جب وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، آپ اس کو ناانصافی مانو، آپ اس کو اپنے اوپر ظلم مانو، آپ اس کو چاہے جو مانو، لیکن جب وہ اگر آپ کو اٹھا کے اور آپ کے تمام حواریوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، تو آپ اس کا کیا کر سکتے؟ اور رہی بات اس سے پہلے کے سوال کی، یہاں پہ نظر الحق کوئی بھائی ہے، یہ سورۃ نمبر 47 اور آیت 2 میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیا، وہ کبھی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ محمد آپ رسول اللہ بتائیے۔ پر وہ بات الگ ہے۔ ابھی یہ بات پہ آپ جو ہے سو سمجھ گئے نا میرا آنسر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، وہ الٹیمیٹ کریٹر ہے، وہ الٹیمیٹ اونر ہے، اس کے سوا کوئی اور پاور نہیں ہے، اور وہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ مان لو کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ ظلم کی وجہ سے جہنم میں گئے، حالانکہ یہ بات آپ کی ہوں گی، قرآن تو صاف بتاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ یہ بات کو قبول کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے اور ہم نے ان کو اپنی چاہ سے وہ کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے، جب آپ جہنم میں رہیں گے، آپ سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، پھر بھی آپ واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ میرا بات نہیں ختم ہو بھائی، گیا، اب یہ آپ کو سارے کلیم جو ہے کہ ہمارے پاس ایک رسول آیا، یا جو ہے اللہ الٹیمیٹ پاور والا ہے، اللہ خالق ہے، یہ ان تمام دعووں کے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ آپ تو جس میرے پہ اگر پاس اللہ مگر ثبوت پہ کہہ چل نہیں رہے ہے۔ رہے ہیں زید وہ بھائی، خالق کائنات ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ اگر مگر پہ چل رہے ہو زید بھائی،
اور دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ٹریلینز آف گیلیکسیز کا جو بنانے والا ہے وہ مجھے محض اس بات پہ کہ جو ہے میں عربی اللہ کو نہیں مانتا ہوں اس بنیاد پر مجھے ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں ڈالے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اگر ڈال دیا تو آپ کریں گے کیا، میرے کو وہ بتائیے۔ نہیں بات اگر کی کیوں ہو رہی بھائی، اس کا مطلب آپ کنفرم نہیں ہے، اگر مگر میں چل رہے ہو بھائی آپ نے ابھی تک میرا جرم میرا کرائم ثابت ہی نہیں کیا نا بھائی، آپ میرا کرائم ثابت کیجئے، میں نے کیا کیا آج تک، میں نے کس کا کیا نقصان پہنچایا بتائیے، کیا میں نے مرڈر کیا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، میں کسی کا مال کھایا ہے، میں کیا کیا ذرا بتائیے، کیا کیا میں نے؟ ٹھیک ہے اب میں بولوں، آپ نے کسی کا مرڈر نہیں کیا، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کا رب آپ کو جہنم میں ڈالنے کا میرا رب کون ہے میں کیا جانوں، سمجھو کسی عربوں کے تراشیدہ جو ہے اللہ کو میں اپنا رب مان لوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مت مانیے، جب آپ کو ڈالا جائے گا انشاءاللہ ہم جنت سے دیکھیں اس گے کا مطلب اس کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محض عربی مذہب کو، عربوں کے تراشیدہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا اللہ اتنا جو ہے انصاف پسند ہے کہ محض اس جرم میں، اس کے نزدیک یہ جرم ہے، وہ اس بنیاد پر مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ جو ٹاپک بتا رہے نا کہ آپ کا جرم ثابت ہے یا نہیں ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، یہ بات الگ ٹاپک ہے۔ ابھی جو ڈسکشن چل رہا وہ یہ چل رہا کہ اگر آپ مرتد ہو گئے، آپ نے تو یہ کہا ہے، اتنے دعوے جو آپ کر رہے ہیں نا، ارے بھائی آپ ہی تو بول رہے ہیں نا، میں کہاں بول رہا ہوں؟ دعوے تو آپ کر رہے ہیں، میرا تو کوئی دعویٰ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے آپ کا اللہ جو ہے، آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجئے تبھی تو اس کی ساری باتیں ہوں گی نا۔ یہاں کچھ بھی ثابت دینا تو آپ اپنے رسول کو ثابت کر سکے، نہ نبی کو ثابت کر سکے، نہ اللہ کو، نہ قرآن کو، نہ اپنے مذہب کو، کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے آپ۔ یہ سارا کا سارا معاملہ بیس لیس ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مانوں نہیں، تو جو ہے آپ کا اللہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا لے کے، کیا بات ہوئی؟ بول دیا میرا جرم ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک، وہ آپ سمجھ رہے، بغیر جرم کے وہ مجھے جلائے گا، ایسا ہوگا؟ وہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کا جرم ثابت نہیں ہوا؟ بھائی میرا جرم کیا ہے آپ بتائیے نا، کیونکہ آپ اور میں ایک ہی زبان جاننے والے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے منطقی اعتبار سے لاجیکلی میرا کرائم کیا ہے، ذرا بتائیے مجھے۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے کو بس 2 منٹ چاہیے، آپ میرے کو انٹرپٹ مت کرو، 2 یا 3 منٹ چاہیے، آپ کوئی بھی انٹرپٹ مت کرو، ٹھیک ہے، میرے کو بولنے دو۔ جی ابھی کیسا شروع کروں میں؟ ٹھیک ہے، اگر سوچو آپ کو آپ کے ڈور کے باہر میں آپ کو ایک گفٹ کا ریپر لا کے رکھا، ٹھیک ہے، اینڈ آلسو کچھ کیش لا کے آپ کے ڈور کے باہر رکھا میں، اور بس آپ کا ڈور ناک کر کے چلے گیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا ڈور کھولے اور دیکھے کہ آپ کے ڈور کے آگے کچھ گفٹس ہے، کچھ ریپرز ہیں، کیش وغیرہ ہے، جو بھی ہے، آپ وہ لیے اور اب اس کا استعمال کر لیے، اور یہ بات کے بارے میں بالکل آپ سوچے نہیں، دھیان نہیں دیے کہ یہ میرے ڈور کے باہر کس نے رکھا ہے سب سامان، ٹھیک ہے۔ آپ بالکل جو ہے سو یہ بات کے اوپر سوچنے کی بھی مطلب کوشش نہیں کرے کہ کون ہے جو میرے کو یہ سب دے کے گیا، تو غلطی آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ کہ آپ اتنا بھی جاننے کی کوشش نہیں کرے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ گفٹ دے کے جا رہا تو وہ کون دے رہا اور کیوں دے رہا۔ تو اسی طرح اگر آپ جان گئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے کوئی کریٹر ہے جس نے آپ کو یہ زندگی دی، جس نے آپ کو یہ لائف دی، آپ کو ہارٹ دیا، آپ کو مطلب ہر چیز جو آپ کو دیا، آپ یہ جاننے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے کہ یہ کون دیا، میرے کو کیوں دیا، میرا پرپس کیا تھا لائف کا، تو یہ غلطی آپ کی رہیں گی۔ اچھا، ہو گئی بات آپ کی بات ہو گئی۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو ریپر اور جو ہے گفٹ جو لا کے دینے والا مجھے اللہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں مثال دیا، اگر کوئی آپ کے ڈور کے سامنے ہو رکھے تو سکتا وہ جو ہے دینے والا، آپ کی لائف کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی ملا، سنیے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے دیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں شمبھو مہاراج نے دیا ہے، تو سوچئے اس کا دلیل ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شمبھو مہاراج نے لیا ہے، تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ اپنے اللہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شمبھو مہاراج نے دیا ہے۔ اچھا، تو مطلب آپ جو ہے سو مطلب ہندو ہیں؟ بات یہ ہندو کی ہوئی نہیں کہ شمبھو مہاراج کہنے والا ہندو ہو جائے گا؟ شاید میں نے تو کہا میں انسان ہوں میرے بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے کوئی مجھے ریپر میں کوئی گفٹ لا کے دیا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کون لا کے دیا میں سوچوں، نہیں تو جو ہے وہ جو گفٹ لا کے دینے والا مجھے جو ہے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے دوزخ میں جلانے کے لیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ
جو शंभू महाराज करके जो जिसको भी आप मानते, नहीं भाई, मैं बोलूं हो सकता है शंभू महाराज हूंगा, तो आप अपने अल्लाह को कैसे साबित करेंगे? क्या आप उनको अपना भैया खुदा मानने की बात ही नहीं। देखें क्या कोई जो है मुझे गिफ्ट दे देगा तो मैं उसको मान लूंगा, अपना अल्लाह कह लूंगा? आप मेरी बात को समझे नहीं, इसका मतलब अपना सुनिए मेरी बात, कि कोई शख्स मुझे गिफ्ट लाके देके चला गया, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महज इस बुनियाद पर मैं उसे इस कायनात का खालिक मान लूंगा? नहीं, मैं आपको बताया, अगर कोई आपको गिफ्ट ला के दिया तो आप इतना तो जानने की कोशिश करेंगे ना कि ये किसने दिया, बस मैं वो बता रहा था। ठीक है, अगर मुझे वो शख्स नहीं मिला समझो, तो क्या करूं मैं? क्या अगर वो शख्स नहीं मिला मुझे, ठीक है, वो देके चला गया, हो सकता है यहाँ से निकल रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया होने से, अब मैं क्या करूं? ठीक है, आप मतलब आप अपनी कोशिश करिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भाई मैं कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, में से है 57 ईयर्स में कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर भी जहन्नम देगा अल्लाह? हाँ, वही तो बता रहा ना मैं, अगर फिर भी आपने आपकी पूरी कोशिश कर ली, आप बेगुनाह थे, आप बहुत अच्छे इंसान थे, आप कुछ भी थे होंगे, फिर भी अगर आपको क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम में डाल देगा तो आप उसका क्या क्यों डालेगा भाई? मैं आपसे देखें कि देखिए अभी क़यामत नहीं आई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉजिक, क्योंकि आप मानने वाले हैं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानना चाहता हूं कि जो है अल्लाह मुझे, आपका अल्लाह मुझे जहन्नम में आखिर किस बुनियाद पर डालेगा? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए मुझे। मेरा जुर्म क्या है बताइए? मैं आपको बता रहा ना, आपका जुर्म कोई नहीं है, कुछ भी आपका जुर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसके बावजूद चलाएगा आप क्या कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं आपको, आपका जुर्म नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई जुर्म नहीं है, उसके बावजूद जो है आपका अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में जलाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर डाल दिया तो आप उसका क्या कर सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं भाई देखें, अब जो है जो देख रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे कि आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ। क्या साहिल जी अब इनसे और मजीद जो है मुकालमा करें या किसी और को ले लें? आपकी मर्जी है। मेरा बस इतना आपके सवाल का इतना ही जवाब था कि अगर मुझे जहन्नम में क्यों डाला जाएगा, ये आप बोल रहे थे, तो मेरा पूछना इतना ही था, अगर डाल दिया जाए तो क्या कर लेंगे? ज़ैद भाई सुनिए ना, आपकी बात से ये साबित होगा कि अल्लाह जालिम है और अल्लाह जो है इंसाफ पसंद नहीं है। आपके एग्जाम्पल के हिसाब से यही साबित होगा कि अल्लाह जालिम करता है, जो मर्जी कर लेता है, जिसको जो चाहे कर देता है, जो उसकी बात जो है उसकी अरबी दादागिरी को माने उसको जो है वो जन्नत में देगा, उसकी दादागिरी को जो ना माने उसको जहन्नम में जलाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको मैं क्लियरली पहले ही बताया कि मेरा जुर्म साबित ही नहीं हुआ अभी तक। यकीन रखते मुझे ये बताइए कि दुनिया की कौन सी अदालत है जो जुर्म के साबित हुए बगैर किसी को सजा देती है? मुझे एक अदालत का नाम बताएं। आप ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर डाल दिया गया तो आप तो जो है कह रहे हैं कि आपने जो मिसाल दी है कि मेरे घर में कोई गिफ्ट लाके दे दिया तो मैं उसको खालिक कायनात मान लूं? उसको खालिक कायनात मानने की बात नहीं कर रहा मैं, बस इतना बोला कि क्या मानूं, उसको जानने की कोशिश करिए। मेरे घर के सामने आज तक कोई गिफ्ट आया नहीं, उसके बावजूद फिर मैं किसको क्या मानूं बताइए? क्या मानूं? आपने मिसाल दी, मैंने तो नहीं दी। और वो मिसाल में खालिक कायनात मानने की बात नहीं किया मैं जो मिसाल दिया मैं इतना बोला बस आपको कि आप इतना जानने की तो कोशिश करेंगे ना। मैं 57 ईयर से जान लो भाई, अभी तक नहीं मिला, मैं क्या करूं अभी बताइए? आप मैं ये बात कभी भी नहीं बोला कि 57 ईयर से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे वो क्या आप जो कह रहे हैं वो मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं क्या करूं? आप इसका जवाब दें। क्या अब हो सकता है कल मेरी डेथ हो जाए तो इसका मतलब आपका अल्लाह मुझे जहन्नम में जलाने वाला है? मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर हमारे हिसाब से अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, आपके पास मैसेज आने के बाद में वो कंप्लीट कर दीजिए। कौन सा मैसेज आया? आप बताइए कौन सा मैसेज आया, ये जरा बताइए। आपको मैसेज क्या है कि आपको नहीं आया मैसेज, आपको लग रहा है कि आपको नहीं आया मैसेज? और नहीं भाई जाहिर बात है, देखिए मैसेज क्या है, कौन सा मैसेज आप बताइए, जरा नाम लेके बताइए, कौन सा मैसेज किसके पास से आया? आप मुर्तद हो गए कितने साल हो रहे? जी क्या बोले? आप मुर्तद हो गए कितने साल? सवाल आप कितने बार पूछ रहे हैं? अरे मेरे भाई मुर्तद को जो है गोली मारिए, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा मैसेज है, किसके पास आया, कहाँ से आया, मुझे ये बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ कोई मैसेज है क्या, कहाँ से आया, किसने भेजा मैसेज? वो अल्लाह ने भेजा। आप कैसे साबित करेंगे कौन सा मैसेज अल्लाह ने भेजा? ये अल्लाह कौन है और ये मैसेज कहाँ से कैसे साबित करेंगे बताइए? पहले आप अपने अल्लाह को साबित नहीं कर पाए, उसके बाद कह रहे हैं कि किसी मैसेज को आप जो है किसी आसमानी बाबे से जोड़ दिए। मैं बोलूं अभी? हाँ बोलिए। ठीक है,
پہلے تو ڈسکشن کس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائیں گا تو کیوں ڈال دیا جائیں گا، یہ ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ بات پہ ڈسکس کرنے نہیں ہے کہ میسج سچا ہے، میسج آیا، میسج نہیں آیا، قرآن حدیث. تو آپ کی جو بات ہے میں سمپل ون لائنر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا رب آپ کو جہنم میں ڈال دیا، ہم نہیں مانتے کہ رب انصاف کریں گا، نا انصافی کریں گا، ہم یہ مانتے کہ رب بالکل انصاف کریں گا، لیکن آپ کے حساب سے نا انصافی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر آپ کے حساب سے ہی آپ کے ساتھ نا انصافی ہو گئی تو آپ اس کا کیا کر لیں گے وہ بتائیے میرے کو بس. ظاہر بات ہے اب ایسا رب ہے تو کیا کریں گے سمجھو. اب اس کا مطلب ہے ہی بے ڈھنگا رب ہمارا، سمجھو بے ڈھنگا رب سے تو اب یہی اس طرح کی بے ڈھنگی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی ڈھنگ کا رب تو ہے نہیں. اب ماننے والے مان رہے ہیں سمجھو ایسے بے ڈھنگے رب کو جو کس کو بھی جو مرضی جو چاہے کر دے سمجھو. ہاں تو وہی ہے دنیا نا. کی کوئی عدالت میں بھی جرم ثابت ہوئے بغیر کبھی آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے. یا میرا جرم ابھی تک ثابت نہیں کیا آپ کہ میرا جرم کیا ہے، ذرا بتائیے کیا جرم ہے میں میرا. بولوں آپ کا کوئی جرم نہیں ہے میرے نزدیک، میں آپ اس کو کا مان مطلب رہا جرم نہیں ہوں. ہے تو ہو جاتا ہے ارے ایسے میرے ہی. کو بولنے دیجیے نا، آپ بولتے وقت میں بالکل خاموش رہ رہا ہوں. جی آپ بولیے آپ بولیے، کچھ بول رہے تھے، بولیے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا جرم ثابت کیجئے، پوچھ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے میں بولوں. میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک شاید آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، میں مان لیا آپ کو، ٹھیک ہے. جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا آپ بھی یہ بات کو مان لو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کا جرم ثابت ہو گیا اس کے بعد ڈالے، نہیں، آپ مان لو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. لیکن میں کیا بول رہا ہوں بس، اگر اس کے باوجود بھی، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر رب آپ کو اور تمام جناتوں کو اور تمام انسانوں کو اور تمام فرشتوں کو، ہر کسی کو جہنم میں ڈال دے تو آپ اس کا کچھ کر سکتے کیا؟ آپ بتا رہے کہ یہ تو رب اب آپ کی طاہر جی ناانصافی ذرا ہے. دیکھیں، اب میں جو ہے میرا سر گھوم رہا ہے سمجھو کہ ایسا بھی رب ہوگا جو ہے جرم وَإِذَا ثابت ہوئے بغیر خَاطَبَهُمُ جو ہے وہ لوگوں کو الْجَاهِلُونَ ہمیشہ قَالُوا ہمیشہ کے لیے سَلَامًا جہنم میں جلائے گا سمجھو. وَإِذَا اب آپ بتائیے اچھا خَاطَبَهُمُ یہ زید بھائی، کائنات الْجَاهِلُونَ ایسے قَالُوا چل رہی ہے، سَلَامًا. ایسے الگ زید سب بھائی، چل رہی ہے کائنات. یہ مثال اچھا دیا میں زید بھائی، آپ کو میں مثال دیا. سچ والا جی میں بات کر لوں ابھی ان سے تھوڑا. جی 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 ضرور ضرور. جی زید بھائی آپ مجھے بولیے یہ بولیے بتائیے، ٹھیک ہے بولیے. جی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے فری ول کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے بالکل فری ول دیا. تو اللہ کا اختیار کیوں ہے اس میں؟ اللہ آپ کیا کو کرنے کسی نے والے، یعنی میں اگر سنیے اگر میں سیدھی راستے پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میں اپنے طرف سے چل رہا ہوں نا، میرے فری ول سے. ادھر اللہ کا کیا اختیار ہے؟ اللہ کیوں مہر لگاتا ہے دلوں پہ؟ میں بتایا نا آپ کو جی کہ بتائیے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب آپ کا جو اچھا پہلا یہ آپ کویسچن ہدایت، پوچھا، سنیے نا ایک ایک چیز پہ چلتے وہ ہیں. تو ایک میں آپ کو یہ بتایا کہ کیوں آپ کو وہ دیے. نہیں اسی پہ چلتے ہیں نا، اسی پہ چلتے ہیں. بولیے آپ بولیے. نے کہا کہ آپ بتائیں فری ول اللہ کے جو اوپر، ہے، فری ول کے اوپر بات کر لیں گے. میں بول فری رہا ول ہوں کہ آپ نے کہا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک بالکل. ہے، اللہ مہر لگا دیا. سورہ بقرہ کی جو 7ویں آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں میں، ہے نا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فری ول والے انسان کو کیا موت تک موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اس سے پہلے اللہ مہر کیوں لگا رہا ہے دلوں ملنا پہ؟ چاہیے، ملنا تو چاہیے. کیوں مہر لیکن لگایا اللہ نے؟ اب میری بات سنیے. آپ کو کس جی نے کہا، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈکری کر دیا کہ آپ جہنم میں جانے والے ہیں، آپ مرتد ہی مریں گے؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ یہ تو ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ آج آپ واپس اسلام قبول کر لیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے. فری ول تو یہی تو ہے نا. آپ اللہ کو نے، کسی نے، آپ سنیے آپ کو کسی نے زبردستی آپ کو مرتد کیا؟ کسی نے نہیں نا. اسلام تو دل کے گواہی دینے کا مسئلہ ہے کہ وہ جانتا کہ اس کا رب ایک ہے جو واحد ہے اور احد ہے، ٹھیک ہے. یہ بس اسلام ہے. آپ اس کو مت مانیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی نے زبردستی کی کہ آپ مرتد ہو جاؤ، آپ مت مانو، نہیں نا. تو آپ کے پاس ابھی بھی فری ول ہے. آپ مرنے سے پہلے بھی توبہ کر کے رجوع ہو سکتے، آپ ابھی بھی اسلام واپس قبول کر سکتے. تو کوئی آپ کو اچھا زبردستی نہ اللہ مرتد نے، کیے، نہ کوئی آپ کو زبردستی اللہ نے اسلام جن کو کے، سکھا سکتی. بولیے زید بولیے بھائی، اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، ٹھیک ہے، بولیے. اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ ان کو مرنے تک موقع نہیں دیا جانا چاہیے؟ دیا گیا نا موقع، آپ کو ابھی بھی موقع ہے کہاں مرنے تک. دیا گیا؟ یہ نہیں، سنیے نا، یہ دیکھیے، یہ ایک منٹ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے.
وہ آیت ایسے پڑھیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب میں ایک بار علیم. پڑھ دیتا ہوں زید بھائی کے لیے، میں ایک پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے زید بھائی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا سمان ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور کانوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دیکھیے کافروں کو آپ ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پہ، اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو یہ تو ناانصافی ہے نا. اگر فری ول ہے تو قیامت مرتے دم تک کا فری ول ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ پہلے ہی کیوں اس پہ مہر لگا دے رہا ہے؟ اس بات کا جواب دیجیے. آپ کو کس نے کہا آپ کے دل پہ مہر لگ گئی؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے نا کافروں کے دل میں نے کفر کیا نا، جب اللہ کو میں نے نہیں مانا، محمد صاحب کو نہیں مانا، تو یہ کفر نہیں ہے کیا؟ بالکل کفر ہے، لیکن اگر آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے دل پہ مہر لگا دیے تو وہ کبھی واپس اسلام قبول نہیں کر سکیں گا، وہ مرتد ہی یا کافر ہی مریں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ بتا رہے. میں بول رہا ہوں کہ شاید کل کے دن آپ تینوں کو بھی جو بھی ہے یہاں پہ، شاید پہ بات مت کریے نا بھائی، آپ دلیل پہ بات کریے نا. آپ کی سب بات اگر مگر پہ ہے. اللہ کیوں مہر لگایا اس کا جواب دیجیے. فری ول میری بات اگر مگر پہ ہونے کا ریزن یہ ہے کیونکہ میں جو ہے سو عالم نہیں ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو مثال لے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں عالم رہتا تو اگر مگر کی بات ہی نہیں رہتی. اگر میں عالم رہتا تو آپ کو کب کا یہ بتا دیتا تھا. اچھا آپ کو میں بولوں لاجیکلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی آپ کو میں لاجیکلی آپ کو ایک سوال پوچھا میں آپ کو، اگر آپ کا رب جہنم میں ڈال دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا جواب اب تک نہیں دیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال بتایا نا کہ میں اس رب کو ظالم مانوں گا اور نا انصاف پسند مانوں گا. بنا کوئی جرم کے اگر مجھے رب ڈال دے. جی ٹھیک ہے، آپ اپنے رب کو ظالم اور ناانصاف مانیں گے، لیکن آپ جہنم سے تو نہیں نکل سکتے نا، وہیں رہنا. میں ایسے رب کو مانوں گا ہی نہیں نا جو ظالم ہے. آپ کا آنسر میں لے لیا. میں ایسے کو رب مانوں گا ہی نہیں جو ظالم اور ناانصاف پسند ہے. بالکل آپ مت مانیے ظالم اور ناانصاف مانیے، آپ اس کو رب مت آگے کی بات کریے آپ. لیکن یہ بات تو ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب آپ دوسری کون سی بات کیے تھے؟ میں ذہن سے نکل رہی. کیا بولے تھے آپ ابھی دوسرا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر ایک انسان کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگا رہا ہے؟ مرنے تک کا موقع کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اسلام کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کی شرطیں کیا ہیں، شروط کیا ہے اسلام کے؟ مطلب اگر مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے. اچھا اس سے کیا لینا دینا ہے، آپ یہ بتائیے. اسی سے تو لینا دینا ہے. اس بات کا جواب دیجئے نا. آپ بولے میں عالم نہیں ہوں. اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ سے سمپل سوال کر رہا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہدایت دے، اس کے پاس اختیار ہے وہ گمراہ کرے. وہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ، پردے ڈال دیتا ہے آنکھوں پر. تو ایک انسان کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو موقع ملنا چاہیے تھا فری ول کے حساب سے مرنے تک کا. قیامت میں سزا دیتا اللہ. وہی تو بتا رہا ہوں بیچ راستے میں ہی کیوں اللہ نے مہر لگا دی؟ آپ کو کس نے کہا مہر لگ گئی؟ آپ کل بھی مسلمان ہو سکتے، آپ کو کل بھی ہدایت مل سکتی. ادھر اللہ فرما رہا ہے نا کہ آپ کفاری مریں گے. آپ ڈیسائیڈ کیوں ہو گئے ابھی سے کہ آپ مرتدی مریں گے؟ کل شاید آپ کو ہدایت مل جائے گی. کون دے گا؟ کون دے گا ہدایت؟ اچھا ہدایت کون دے گا مجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کون؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دخل کیوں؟ پھر تو ناانصافی ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. یہ آپ سوچ رہے اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ اللہ صرف انہی کو ہدایت نہیں دیتا جو سچ کو جان کر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا اختیاری کیا ہے اس میں؟ وہ تو خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے. آپ ایک بات بتاؤ، سنو. ایک اللہ نے ایک سیدھا راستہ بتایا اور ایک جو غلط راستہ ہے وہ بتا دیا ہم کو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا کام اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ نے مجھے فری ول دیا. سنو نا کیونکہ آپ ویسا بتا رہے ہو. میں آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ آپ بول رہے ہو نا فری ول دیا اللہ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک انسان کو فری ول دی گئی ہے اور ساتھ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے. ٹھیک ہے،
اب یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں سیدھا راستے پہ چلوں یا ٹیڑھے راستے پہ چلوں. ادھر اللہ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کیوں اللہ کو کیوں ہدایت دینا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا نا سیدھا راستہ ہے, اب اس کو اسپیشلی ہدایت کیوں دینا ہے؟ میں بول لوں؟ جی بولیے. جو ہدایت کا راستہ ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے, یہ ہدایت اور گمراہی کا بنانے والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور واللہ خالق کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا بنانے والا ہے. تو ہدایت کا بنانے والا اللہ ہے اور گمراہی کا بھی بنانے والا اللہ ہے, اور اللہ نے تم کو بتا دیا کہ کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے. اب چوائس آپ کی ہے, چوائس آپ کی ہے, آپ ہدایت چوز کریں گے یا گمراہی چوز کریں گے. اگر آپ ہدایت, میری چوائس, میرے کو کمپلیٹ کر لینے دو. ہدایت اگر آپ چوز کریں تو وہ جو ہدایت پہ جو آپ چلیں گے وہ ہدایت کا بنانے والا اللہ ہے, اور اگر آپ گمراہی چوز کریں گے تو آپ گمراہی پہ جو چلیں گے گمراہی کا بھی بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے آپ کو یا پھر کسی نے آپ کو زبردستی مرتد نہیں کیا, آپ کے پاس ابھی بھی چوائس ہے, آپ چاہے یہ چوائس کرو چاہے آپ یہ آپ آپشن لے لو. آپ اپنے آپ پر ہی زبردستی ڈیسائیڈ کر لے رہے آپ کہ میرے دل پر مہر لگ گئی اور میں مرتد ہی مروں گا, یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے رہے. آپ کی بات ہو گئی, بھی چوائس ہے, آپ کی بات ہو گئی. دیکھیے آپ نے کہا کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتایا, وہ راستہ بنانے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے ٹیڑھا راستہ گمراہی والا راستہ بنایا, وہ اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو بتا بھی دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں بات بنانے کی نہیں ہو رہی ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے, مسئلہ دیتا ہے پہ. سیدھا راستہ بتا دیا بنانے والا, یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرے کو فری ول دی گئی ہے, میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں, تو ادھر اللہ ہدایت دیتا کیسے ہو گیا؟ یہ تو میں چل رہا ہوں. اس کا صرف آپ جواب دیجئے. جی اللہ جو ہے, اگر سمجھو کوئی ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کیسے گمراہ کر رہا اس کو؟ وہ تو خود جا رہا ہے, اس کا فری ول تھا, اس کو سزا تو قیامت میں ملنی چاہیے تھی. ہاں تو اس میں اللہ گمراہ نہیں کر رہا, اللہ آپ کو گمراہ چھوڑ دیا, آپ کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. نہیں, سنو, اللہ ٹھپا لگا رہا ہے نا, مہر لگا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں مہر لگائے, میں یہی پوچھ رہا آپ کو کیسا پتا کہ آپ کے اوپر ایک منٹ, سچائی کا جو آگے کا جو پاسبلٹی ہے اس کو مہر لگا کے ختم کر دینا, سیل کر دینا, تو یہ گمراہ کرنا نہیں ہے. اچھا دوسری چیز, آپ بول رہے ہو کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیے سورہ جاسیہ کی آیت ہے, آیت نمبر 23, یہ دیکھیے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ اس میں اس کی بات چل رہی جو اپنے خواہشات پہ چلنے کی بات کر رہا, اللہ اس کو چھوڑ دے گا. نہیں ادھر, ارے چھوڑ دے گا نہیں, ادھر دیکھو, ادھر آپ پہلے سن لو نا بھائی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دے گا نہیں, ادھر ہے گمراہ کرتا ہے. یہ دیکھو, کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی منوکانشا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور سمجھ بوجھ کے باوجود بھی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. اللہ نے گمراہ کیا ہے بھائی, چھوڑنے کی بات نہیں ہے, گمراہ کیا ہے. کیوں اللہ گمراہ کر رہا ہے؟ فری ول کہاں ہے؟ اسی کا تو جواب ہم دونوں مانگ رہے ہیں آپ سے. وہی میں آپ کو وہی تو بتا رہا نا آپ کو کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ گمراہ ہو گئے اور آپ مرتد ہی مریں گے. میں یہی پوچھ رہا ہوں. ارے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ سنو, میرے کو بھروسہ ہے آپ کل مسلمان ہو سکتے, میرے کو امید ہے, آپ کو اپنے آپ پہ امید نہیں ہے. آپ اپنے آپ پہ ڈیسائیڈ کر لے رہے کہ میں مرتد ہو گیا اور میں مرتد ہی مروں گا. نہیں میرے بھائی, مسلمان آخر ہونا کیوں, کیا ہے مسلمانیت میں, ذرا بتائیے آپ. ہمیں اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے؟ نہیں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے بولیے؟ کیونکہ وہ رب کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ واحد الاحد ہے. ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجئے اور اپنے نبی کو ثابت کیجئے, تبھی تو بات آگے بڑھے گی, تبھی تو ہم اسلام کو مانیں گے نا. کیونکہ ہمارے نزدیک اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے جو ہم پر تھوپی گئی ہے, یہ ہم سمجھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے اور اسی نے جو ہے اس نبی کو بھیجا ہے, تو آپ ان دونوں کو ثابت کریں, اللہ کون ہے, نبی کون ہے, اس کو ثابت کیجیے. آپ کا جواب آگے بڑھے گی. آپ کا جواب دوں میں, سچ والا.
جی آپ ابھی آپ بولے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے، اس کا مطلب آپ کے 54 ایئر جو بھی تھے وہ بیکار ہو گئے، آپ کو اسلام ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ بیکار ہوئے ہیں، بیکار ہوئے، میری بھی زندگی بیکار ابھی میرے کو ہوئی ہے۔ کمپلیٹ کر لینے دو، ابھی ساحل میں ابھی کمپلیٹ نہیں کیا، میرے کو کمپلیٹ کر لینے دو، سچ والے بھائی کی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ میرا اوپینین ہے، آپ لوگ ریجیکٹ کر دو، بالکل ریجیکٹ کر دو، مت مانو، لیکن میں آپ کو میرا اوپینین، آپ میرے کو پوچھے تو بتا رہا ہوں۔ تو آپ ابھی تک اسلام سمجھے نہیں، آپ بول رہے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے۔ آپ کو پتا کتنے نبی عرب تھے؟ صالح علیہ السلام عرب تھے، محمد رسول اللہ عرب تھے، عیسیٰ علیہ السلام عرب تھے کیا؟ دیکھیں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے دیکھیں کہ آپ جسے نبی کہتے ہیں، دیکھیں آپ جسے نبی کہتے ہیں، آپ جسے اللہ کہتے ہیں، آپ ان دونوں کو ثابت کریں۔ یہ ڈیبیٹ اللہ کو ثابت کرنے کی تھی کیا؟ میرے کو پتا نہیں تھا۔ نہیں ظاہر بات، پھر میں اسلام کیسے قبول کروں گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں اسلام، آپ ہی تو بار بار کہہ رہے ہو نا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بیسک نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میرے نزدیک اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے جو مجھ پر تھوپی گئی۔ ارے سچ والا بھائی، آپ اتنا ہیبت کھا رہے سر، سنو میری بات سنو، اتنا ہیبت میں کو میں آپ جو بول دی ہے میں سن لیا آپ کی بات کو، آپ میری بات سن لو نا، اس کے بعد ریجیکٹ کر دو، آپ میری پوری بات سن لو، اس کے بعد کچرے میں پھینک دو میری بات کو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم بولنے تو دو، آپ ہیبت کیوں کھا رہے اتنا؟ پہلے میرے کو کمپلیٹلی بولنے دو۔ آپ نے کہا کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو روکا نہیں روکا میں، آپ بولے ٹھیک ہے اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی، میں مان لیا آپ کی بات کو، میں بول رہا ہوں اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے، سنو اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم ایک اللہ کے نبی تھے، اور اس ابراہیم میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں جسے اسلام کہا جاتا ہے، میں پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، یہ جو ہے جس کتاب میں ہے وہ عربی کتاب ہے، عربی کتاب کو عرب نہیں تو کیا جاپانی لکھ رہے ہیں؟ میں بول دیا بات، اب یہی بات کو بولو آپ، لیکن کم سے کم ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے۔ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ عرب جو ہے یہ اسلام عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو کس کی آئیڈیالوجی ہے ذرا بتائیے؟ تورات کون سی زبان میں ہے؟ نہیں، تورات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں الکتاب کی جو کہ عربی میں ہے۔ تورات کے ماننے والے مسلمان نہیں تھے کیا؟ دیکھیں میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے الکتاب کہا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، بس ٹھیک ہے، بول دیے نا، آپ میرے کو بولنے دو، آپ میرے آنسر کو کے ساتھ آپ اتفاق مت رکھو، لیکن کم سے کم میرے کو بولنے دو، آپ بیچ میں ڈر کیا ہے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں آپ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، سمجھو آپ، میں گندم پوچھ رہا ہوں آپ چنے کا جواب دے رہے ہیں، میں یہاں تورات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں وہ آڈینس کو سمجھ لینے دو، آپ تو آڈینس کو سمجھ رہے ہیں، شروع سے آپ کی ساری باتیں سمجھ رہے ہیں۔ جی جی زید سچ والا جی، ایک منٹ، زید بھائی، سچ والا بھائی، اصل میں ابھی کیسا ہے نا، انہوں نے کافی میرے خیال سے زیادہ وقت لے لیا ہے، لیکن وہ بات جو ہر ایک چیز جو وہی سیم ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس ڈسکشن کو، ان کی زید بھائی کی ڈسکشن کو ختم کرنے کے لیے میں ان کو صرف 1 منٹ دے رہا ہوں کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے، اور میں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ سچ والا جی ہم نے آیت سے، قرآن کی آیت سے بتایا کہ اللہ گمراہ کرنے کا بھی الفاظ ہے۔ جی ہاں، اللہ گمراہ کرنے ہی کے الفاظ ہیں۔ میں بول دوں، میں بات کر لوں ابھی؟ جی آپ کے پاس بس 2 منٹ ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، 2 منٹ دو، اس کے بعد میں کو نکال دو، لیکن 2 منٹ تک انٹرپٹ مت کرو، 2 منٹ دو یا 3 منٹ دو، لیکن آپ دونوں میں سے کوئی نئی بات نہیں کرنا، آپ میں نئی کچھ بات بھی مت بولوں، کرنا، پبلک کو چھوڑ دو نا، پبلک کے اوپر چھوڑ دو، آپ میں کچھ بھی بولوں، آپ ڈر ٹاپک رہے پہ کیوں؟ بات کریے نا حضرت، ٹاپک پہ ہی بول رہا ہوں حضرت، ٹاپک پہ بول رہا ہوں، لیکن آپ میرے کو 2 منٹ دے دو نا، آپ کو ٹاپک ہے نہیں ہے، وہ پبلک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، آپ بعد میں ڈیسائیڈ۔ لیکن آپ الزام لگا رہے ہو نا کسی کے اوپر، آپ بول رہے ہو کہ ہیبت کھا رہے، کون ہیبت کھا رہا ہے بھائی؟ کوئی ہیبت نہیں کھا رہا، الزام تو مت لگاؤ، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو مت دو، جواب ہے تو دے دو، یہ آپ الزام لگا کے مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے کہ سچ والا جی کے ہیبت کھا رہے، ڈر گئے؟ الزام مت لگاؤ نا، آپ اپنی بات رکھو اور ختم کرو، 2 منٹ آپ کے پاس ہے۔ سچ والا جی میرے کو کوشچن پوچھتے، جب میں بولنا شروع کرتا ہوں انہوں جو ہے سو بیچ میں بولنا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ رہے کہ میں بالکل بکواس کر رہا ہوں تو میرے کو جو ہے سو آپ پورا کمپلیٹ کر لینے دو، اس کے بعد لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہاں میں بکواس کر کے چلے گیا، لیکن کم سے کم بولنے تو دو میرے کو کمپلیٹ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، سچ والا جی بولے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے، میں بول رہا ہوں وہ عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور اسلام صرف وہ لوگ جو قرآن کو مانتے اور محمد رسول اللہ کو آخری کتاب مانتے، صرف اسلام اس تک محدود نہیں ہے، اسلام آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے،
موسیٰ علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے, یہ پورے بنو اسرائیل کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے. وہ لوگ جب یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے دور پہ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ جب لوگ تورات پڑھتے تھے تو تورات پڑھنے والے بھی مسلمان کہلاتے تھے. وہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ انجیل پڑھتے تھے, گاسپل اور بائبل, وہ لوگ بھی مسلمان کہلاتے تھے. جب داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا تو جو لوگ زبور پڑھتے تھے وہ لوگ بھی مسلمان کہلاتے تھے. آپ کو مسلمان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. مسلمان کا صرف ایک مطلب ہے کہ اپنے رب کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ. یہ اسلام ہے. اسلام 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا انٹروڈیوس کر کے نہیں آیا. اگر آپ کو اتنا بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کو تو شاید آپ لوگ کبھی مسلمان تھے نہیں تھے وہ بھی نہیں معلوم. اب میری بات کمپلیٹ ہو گئی, آپ لوگ میرے کو نکال دو یا کچھ بھی کر لو, اتنی بات تھی میری بس.